اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اور متعلقین میں سے ازواج پاک کا اور اولاد کرام کا ذکر ہوا، اور چند دوسرے اور متعلقین ہیں، ان میں سے جتنے کا ذکر آج ہو سکے گا ہم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی خواتین کا ذکر ہم پہلے کرتے ہیں، جن خواتین نے ہمارے پیارے آقا و مولا کو دودھ پلایا۔ سب سے پہلے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک دودھ پیا۔ تو دودھ پلانے والی سب سے پہلی خاتون خود آپ کی والدہ ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کے نام کی قرأت میں قدر اختلاف ہے، کہیں پہ ثویبہ ہے، کہیں پہ صوبیہ ہے، ثویبہ یا صوبیہ۔ انہوں نے بھی اللہ کے پیارے حبیب کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت ثویبہ کا تعلق خاندان بنو سلمہ سے تھا، اور حضرت ثویبہ ہمارے حضور کے چچا ابو لہب کی کنیز تھیں۔ ابو لہب ہمارے حضور کا چچا تھا۔ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سخت دشمن ہو گیا، پہلے وہ شفقت کرتا تھا وہ۔ تو ابو لہب کی کنیز تھیں، لونڈی تھیں حضرت ثویبہ۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، تو یہ خوشی سے دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس آئیں اور اسے خوشخبری سنائی کہ آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں نہایت ہی حسین و جمیل اور بہت ہی پیارا بچہ پیدا ہوا ہے۔ ہمارے حضور تو یتیم پیدا ہوئے تھے، عبداللہ کی وفات پہلے ہو چکی تھی۔ یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ ابو لہب بہت خوش ہوا تھا، حضور کی ولادت پر اس کی یہ خوشی اس کو کام آئی۔ اس نے اس خوشخبری کے صلے میں حضرت ثویبہ کو آزاد کر دیا، یا تم آزاد ہو، اور حکم دیا کہ جا کر میرے بھتیجے کو دودھ پلاؤ۔ جس دن سرکار پیدا ہوئی تھے دوشنبے کا دن تھا، پیدائش کی خوشی میں اس نے اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا اور اشارہ کیا تھا انگلی سے، جب تو آزاد ہے۔ آج تک اس کو یہ صلاح مل رہا ہے کہ ہر دوشنبے کو اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ دوشنبے کا دن آتا ہے تو وہ
یہی انگلی چوستا ہے، اس میں میٹھا شہد نکلتا ہے، اس کی جو ہے پیاس کچھ بجھتی ہے، کچھ گرمی میں کمی محسوس ہوتی ہے، عذاب میں خفت محسوس ہوتی ہے۔ تو سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصے میں آیا۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے حضور کو دودھ پلانے والی خاتون حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ چونکہ عام طور سے سبھی ہی جانتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہی نے دودھ پلایا ہے، اس لیے ہم تمام ان ماؤں کا ذکر کرتے ہیں جو آپ کی رضائی ماں ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی ہمارے حضور کو دودھ پلایا ہے۔ ان کا اصل نام برکت ہے اور ان کی کنیت ام ایمن تھی۔ ام ایمن کا معنی ہوا ایمن کی ماں، ان کی کنیت تھی ام ایمن۔ یہ حضرت ام ایمن حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی کنیز تھیں، یعنی ہمارے حضور کے والد حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں، لونڈی تھیں۔ اور ہمارے حضور ابھی شکم مادر ہی میں تھے کہ آپ کے والد کا وصال ہو گیا، تو وراثت میں یہ ام ایمن حضور کو ملی۔ جس طرح سے باپ کی ساری جائیداد بیٹے کو، اولاد کو وراثت ملتی ہے، تو کنیزیں بھی مال ہوتی ہیں، تو وراثت میں یہ ہمارے حضور کو ملی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی عبید اللہ بن زید حبشی سے ہوئی اور ان سے ایمن پیدا ہوئے، اسی لیے ان کی کنیت ام ایمن ہوئی۔ ان کے صاحبزادے حضرت ایمن ہیں۔ اور ان کا دوسرا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا اور انہی سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت اسامہ جو ان کے صاحبزادے ہیں ام ایمن کے، اور ہمارے حضور ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، کبھی کبھی اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کا چہرہ دھوتے تھے، کپڑے بدلتے تھے۔ حضرت ام ایمن کا بہت احترام فرماتے تھے ہمارے حضور۔ ارشاد فرماتے تھے کہ امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ہمارے حضور 6 ہی سال کے تھے کہ ماں بھی پردہ کر گئی تھیں، تو فرماتے تھے کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے۔ اور اس کا سبب ایک یہ بھی تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئیں، حضور 6 سال کے تھے، ان کو لے کے گئی تھی مدینہ شریف اپنے ننیال کو، تو ام ایمن کو بھی ساتھ لے گئیں، جو حضرت عبداللہ کی کنیز تھی، اب حضور کے حصے میں آئی تھیں، ان کو بھی ساتھ لے گئی تھیں۔ مدینے سے واپسی میں مقام ابوا پر حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں، تو وفات کے وقت حضرت ام ایمن کو حضرت آمنہ نے وصیت کی کہ ام ایمن میرے بیٹے محمد کی حفاظت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم اور اچھے طریقے سے پرورش کرنا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 برس کی تھی۔ اس وقت ہمارے حضور اپنی بیمار ماں کے سرہانے کھڑے ہو کر رو رہے تھے، اور حضرت ام ایمن جو شدت غم سے نڈھال تھیں، وہ حضور کو اپنی آغوش میں لے کر، اپنی گود میں لے کر دلاسا دے رہی تھیں۔ اس وقت سے لے کر آخر دم تک ام ایمن ہمارے حضور کی خدمت کرتی رہیں۔ حضرت ام ایمن کا انتقال حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ہوا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمارے حضور کو دودھ پلانے والی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ حضور کو باقاعدہ، ہمارے حضور کو باقاعدہ دودھ پلانے کا شرف جس عظیم خاتون کے حصے میں آیا ہے، وہ یہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔
انہوں نے تقریباً 2 سال تک ہمارے حضور کو دودھ پلایا ہے اور پرورش تو کئی سال تک کی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے ہے، اس لیے ان کو سعدیہ کہا جاتا ہے، نام حلیمہ ہے۔ حضرت حلیمہ اسلام اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئیں، یعنی زندگی لمبی ہوئی، اسلام کا زمانہ ملا، اسلام لائیں اور صحابیہ بھی ہوئیں۔ ان کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ عنہ بھی صاحب ایمان اور حضور کی صحبت سے فیض پانے والے تھے، وہ بھی ایمان لائے تھے، ہمارے حضور کے صحابی ہوئے تھے اور حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں حضور کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس ہمارے حضور کے بچپن کے ابتدائی سال گزرے۔ حضرت حلیمہ کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ حلیمہ کے صاحبزادے کا نام عبداللہ بن حارث تھا، جو ہمارے حضور کے رضاعی بھائی تھے، اور 2 صاحبزادیاں تھیں، انیسہ اور جدامہ، اور جدامہ ہی کو شیمہ کہتے ہیں، شیمہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے حضور کی بڑی رضاعی بہن تھیں اور حضور کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیتی تھیں۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں آتی تو حضور ان کا ادب و احترام فرماتے اور محبت سے پیش آتے۔ ایک مرتبہ غزوہ حنین کے موقع پر جب حضرت حلیمہ حضور سے ملنے آئیں، حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، وہ بوڑھی خاتون ہو گئی تھیں، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئیں، ملنے آئیں، تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بڑی عزت کے ساتھ چادر پہ بٹھایا اور کچھ دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے، اور جب وہ جانے لگیں تو حضور نے بہت سے مال اور اسباب انہیں عطا فرما کر بڑے احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ ابو طفیل رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہاں موجود تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ خوش نصیب خاتون کون ہیں جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر احترام فرما رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ حلیمہ سعدیہ ہیں، یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا۔ یہ 4 خاتون ہوئیں دودھ پلانے والی۔ ان کے علاوہ یہ سعدیہ نام کی ایک اور خاتون تھی، انہوں نے بھی ہمارے حضور کو دودھ پلایا تھا، اور اس کے علاوہ عاتقہ نام کی 3 خاتون اور ہیں جنہوں نے ہمارے حضور کو دودھ پلایا، انہیں دودھ پلانے کا شرف حاصل ہے۔ وہ کنواری تھی پھر بھی دودھ پلایا تھا۔ یہ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور کو لے کے جا رہی تھیں، وہ تینوں عاتقہ نام کی کنواری لڑکیاں تھیں، انہوں نے حضور کو دیکھا، ان کو بہت پیار آیا، اپنی گود میں لے لیا اور شدت محبت سے اور اپنا پستان حضور کے منہ میں ڈال دیا، اور اللہ کی قدرت کہ حضور نے منہ میں ان کا پستان لیا، اور کنواری لڑکیاں تھیں اور ان کے پستان میں دودھ اتر آیا، تینوں نے دودھ پلایا تھا۔ اس طرح سے ان تینوں نے بھی دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس طرح سے ہمارے حضور کی رضائی ماں جو ہے یہ 8 ہوتی ہیں، اور باقاعدہ حضرت حلیمہ ہی نے دودھ پلایا ہے۔ سرکار کے چچاؤں کا بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد میں ویسے اختلاف ہے، اور مواہب لدنیہ کے مصنف نے بتایا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کے علاوہ حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، اور ان کے نام بتائے ہیں: حارث، ابو طالب، زبیر، حمزہ، عباس، ابو لہب، غیراق، مقوم، زرار، قسم، عبد الکعبہ اور جہل۔ ان میں سے صرف حضرت حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ جو بڑے چچا حارث ہیں یہ تو اپنے باپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے، اور یعنی عبد المطلب کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، اور ابو طالب تو باحیات رہے۔ ہمارے حضور کی عمر شریف جب 49-50 سال کی ہوئی تب ان کی وفات ہوئی، اور حضور کے دادا کے وصال کے بعد سے مستقل خدمت ہی حضور کی کرتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے۔ ادھر ابو طالب کی وفات ہوئی، اور 3-4 دن کے بعد حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی۔ سرکار پہ دوہرا غم ہوا۔ سرکار نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، یہ غم کا سال تھا حضور کے لیے۔ اور اس میں زبیر نام کے جو حضور کے چچا تھے، انہوں نے زمانے اعلان نبوت نہیں پایا، حضور کے 40 سال ہونے سے پہلے ہی جو ہے ان کی وفات ہو گئی تھی، اور باقی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ البتہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے زبان اسلام پایا بھی، اسلام لائے بھی۔ حضرت حمزہ انہی کو اسد اللہ اور اسد الرسول کہا جاتا ہے۔ ہمارے حضور نے لقب دیا تھا اسد اللہ و اسد الرسول، یہ اللہ کے شیر ہیں اور رسول اللہ کے شیر ہیں۔ یہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی بہادر تھے، اور سن 3 ہجری میں جنگ احد کے اندر شہید ہو کر سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ہمارے حضور نے ان کا لقب دیا سید الشہداء۔ قیامت تک جتنے بھی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ہیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور مدینہ منورہ سے 3 میل دور خاص جنگ احد کے میدان میں آپ کا مزار شریف ہے، جو جالیوں سے گھیرا ہوا ہے۔ آج بھی جتنے لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں اکثر لوگ ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ ہمارے حضور کے چچا ہیں، ان کے فضائل میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ان کی اولاد کے بارے میں بہت سی بشارتیں دیں اور اچھی دعائیں بھی فرمائیں۔ سن 32 ہجری یا 33 ہجری میں 87 یا 88 برس کی عمر میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ بہت مختصر طریقے سے ہم سب کا ذکر کر رہے ہیں، اگر تفصیل بیان کی جائے گی تو بہت وقت لگے گا۔ ہمارے حضور کی پھوپھیاں، آپ کی پھوپھیوں کی تعداد 6 ہے، جن کے نام یہ ہیں: عاتقہ، امیمہ، ام حکیم، برہ، صفیہ، اروا۔ یہ 6 ہیں آپ کی پھوپھیاں۔ ان میں سے تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ یہ حضور کی پھوپھی صفیہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ زبیر بن عوام کی والدہ ہیں۔ یہ بہت بہادر اور حوصلہ مند خاتون تھیں۔ غزوہ خندق میں انہوں نے ایک مسلح اور حملہ آور یہودی کو تنہا ایک لکڑی سے مار کر قتل کر دیا تھا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جنگ احد میں بھی جب مسلمانوں کا لشکر بکھر چکا تھا، یہ اکیلی کفار پر نیزہ چلاتی رہیں، یہاں تک کہ ہمارے حضور نے ان کی غیر معمولی شجاعت اور بہادری پر ان سے انتہائی تعجب فرمایا، اور آپ نے ان کے فرزند حضرت زبیر کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا: ذرا اس عورت کی بہادری اور جانثاری تو دیکھو۔ سن 20 ہجری میں 73 برس کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں وفات پا کر جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ حضرت صفیہ کے علاوہ اروا اور عاتقہ اور امیمہ کے اسلام میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان تینوں کو مسلمان تحریر کیا ہے، اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا اسلام ثابت نہیں، لیکن کافر کسی نے نہیں کہا۔ ہمارے حضور کے خدام خاص خادم کون تھے، کون خوش نصیب تھے جن کو خدمت کا شرف حاصل تھا؟
یوں تو تمام ہی صحابہ کرام ہمارے حضور کے شمع نبوت کے پروانے تھے اور انتہائی جانثاری کے ساتھ ہمارے حضور کی خدمت کے لیے تن من دھن سے ہمیشہ حاضر رہتے تھے، تیار رہتے تھے۔ مگر پھر بھی چند ایسے خوش نصیب ہیں جن کا شمار تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خدام میں ہے۔ ان خوش نصیبوں کی مقدس فہرست میں یہ نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام بار بار آپ سنتے ہیں، ان سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں۔ یہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مشہور اور ممتاز خادم ہیں۔ انہوں نے 10 برس مسلسل ہر سفر میں حضر میں آپ کی وفادارانہ خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا۔ ہمارے حضور مدینہ آئے، ان کی ماں نے فوراً ان کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ 10 سال آپ مدینے میں رہے، مسلسل آپ کی خدمت کرتے رہے۔ اسی لیے ہمارے حضور نے ان کے لیے خاص طور سے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و ادخلہ الجنہ۔ 3 دعا فرمائی تھی سرکار نے حضرت انس بن مالک کے لیے، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ یعنی مال میں برکت کی دعا اور اولاد میں برکت کی دعا کی اور جنت میں داخل ہونے کی دعا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کی مقبولیت کا جلوہ تو میں نے دیکھ لیا۔ 2 دعاؤں کا تعلق دنیا سے تھا اور یہ کا تعلق آخرت سے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 2 دعائیں تو مقبول ہوئیں، میں نے اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مال میں برکت کی دعا حضور نے کی تھی، تو میرے مال کا یہ حال ہے کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا ہے اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا ہے، کھجوروں کا باغ، یہی تو ان کا اکثر مال تھا۔ کہتے ہیں کہ سب کا باغ سال بھر میں 1 بار پھلتا ہے اور میرا باغ سال بھر میں 2 مرتبہ پھلتا ہے، اور پھلوں سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ اور اولاد کی کثرت کی دعا دی تھی حضور نے، تو فرماتے ہیں کہ میری اولاد کی تعداد 106 ہے، 106 اولاد ہوئی، ان میں سے 70 لڑکے اور باقی لڑکیاں ہیں۔ تو کہتے ہیں 2 دعائیں تو میں نے دیکھ لی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں تیسری دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا، یعنی ضرور جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ انہوں نے 2286 حدیثیں ہمارے حضور سے روایت کی ہیں، 2286 حدیثیں، اور حدیث میں ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کی عمر 100 برس سے زائد ہوئی۔ بصرہ میں سن 91 یا 92 یا 93 ہجری میں وفات پائی۔ اور ہمارے حضور کے خادموں میں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، یہ کون سی خدمت کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کرانے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ پانی بھر کے دے دیا، مسواک دے دی، پانی مسواک کا انتظام کرتے تھے وغیرہ۔ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ یہی خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ جب حضور کو وضو کرا رہے تھے تو حضور نے خوش ہو کے فرمایا تھا، سل ربیعہ مانگ لے، آج جو مانگنا ہو مانگ لے۔ اب انہوں نے یہی کہا تھا، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، مجھے صرف جنت نہ چاہیے، جنت میں وہ جگہ چاہیے جہاں سے آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کی خدمت کرتا رہوں، آپ کی رفاقت میں رہوں۔ تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اس کے علاوہ اور بھی مانگ لے جو مانگنا۔ پھر حضور نے انہیں نصیحت فرمائی تھی کہ سجدوں کے ذریعے تم میری مدد کرو، یعنی سجدوں کی کثرت کیا کرو۔ سن 63 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔
حضرت ایمن، ایمن جو ابھی جن کا ذکر ہوا ہے، ان کے صاحبزادے ایمن، ایمن کے بیٹے ایمن، یہ بھی حضور کے خاص خادموں میں ہے۔ ہمارے حضور کی ایک چھوٹی مشق جس سے آپ استنجا اور وضو فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ ایمن کی تحویل میں رہا کرتی تھی۔ یہ جنگ حنین کے دن شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کو صاحب النالین اور صاحب الوسادہ کہا جاتا ہے۔ یہ جوتے اٹھانے والے، تکیہ اٹھانے والے، یہ حضور کے نالین شریفین اور وضو کا برتن اور مسند، تکیہ اور مسواک اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ سفر میں، حضر میں، ہر جگہ ہمیشہ یہ خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ حضور کو لیٹنا ہے تو تکیہ لگا دیا، پانی وضو کرنا ہے تو پانی بھر کر کے دے دیا، مسواک جو ہے پیش کر دی، حضور کی جوتیاں اٹھا کے رکھ لیا، پھر حضور کو پہنا دیا۔ یہ خدمت صاحب النالین، صاحب الوسادہ کہا جاتا تھا ان کو۔ بخاری میں ان کو یہی کہا گیا ہے، صاحب النالین، صاحب الوسادہ۔ 60 برس سے زیادہ عمر پا کر 32 یا 33 ہجری میں جو ہے انہوں نے وصال فرمایا۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضور کے خادموں میں سے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے کھچر کی لگام تھامے رہتے تھے۔ حضور جب سواری پہ سوار ہوتے کھچر پہ تو اس کی لگام تھامے رہتے تھے۔ قرآن مجید اور فرائض کے علوم میں بہت ہی ماہر تھے، علم فرائض، علم میراث میں بہت ماہر تھے، اور اعلیٰ درجے کے فصیح، خطیب اور شعلہ بیان شاعر تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی حکومت کے دوران میں ان کو مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ سن 58 ہجری میں مصر کے اندر ہی ان کا وصال ہوا۔ صالحین کے ذکر کو تو رحمت نازل ہوتی ہے، یہ تو ہمارے حضور کے خاص خدام ہیں۔ ان کے قدموں کی جو دھول ہے نا، وہ دھول جو ہے غوث و خواجہ کے سر کے تاج سے کہیں افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت اصلا بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور اقدس سید علیہ وسلم کے اونٹ پر کجاوا باندھنے کی خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ جب حضور کو کہیں جانا ہوتا، اونٹ پہ سواری کرنی ہوتی تو اونٹ پر کجاوا باندھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت ہی قدیم الاسلام صحابی ہیں، انتہائی تارک دنیا، عابد و زاہد تھے۔ یہ بس ایک کپڑا رکھتے تھے، پہنے رہتے یا ایک اوڑھے رہتے، کچھ نہیں رکھتے تھے، بلکہ جس کے پاس کئی کپڑے ہوتے، کچھ سونے چاندی ہوتے تو اس پر سخت فتویٰ بھی لگایا کرتے تھے، بہت سختی کیا کرتے تھے۔ یہ تارک الدنیا تھے، دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، اور دربار نبوت کے بہت ہی خاص خادم تھے۔ ان کے فضائل میں چند حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ سن 31 ہجری میں مدینہ منورہ سے کچھ دور ربضہ نامی گاؤں میں ان کا وصال ہوا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت مہاجر مولا ام سلمہ، یہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے۔ شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ 5 برس تک حضور اقدس کی خدمت کا شرف بھی حاصل کیا۔ 5 سال تک حضور کی خدمت کرتے رہے۔ بہت ہی بہادر تھے، مجاہد بھی تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں شامل تھے۔ کچھ دنوں تک مصر میں رہے، پھر طہا چلے گئے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت حنین مولا عباس، یہ پہلے ہمارے حضور کے غلام تھے، دن و رات حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ پھر حضور نے انہیں اپنے چچا حضرت عباس کو عطا فرما دیا تھا بطور تحفہ۔ یہ حضور نے چچا کو دے دیا عباس کو، اور حضرت عباس کے غلام بن گئے۔ لیکن چند ہی دنوں کے بعد عباس نے ان کو آزاد کر دیا۔ ان کو محسوس ہوا کہ ہمیشہ حضور کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، آزاد کر دیا اور کہہ دیا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، تم رات و دن اللہ کے پیارے حبیب کی خدمت میں رہا کرو، ان کی خدمت انجام دیا کرو۔ حضرت نعیم بن ربیعہ اسلمی،
یہ بھی خادمان بارگاہ رسالت کی فہرست میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو الحمراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہلال بن حارث تھا، یہ ہمارے حضور کے آزاد کردہ غلام اور خادم خاص ہیں۔ وفات نبوی کے بعد مدینے سے حمص چلے گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت ابو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس کے غلام تھے، پھر آپ نے ان کو آزاد فرما دیا۔ یہ دربار نبوت سے جدا نہیں ہوئی، آزاد ہونے کے بعد بھی خدمت میں لگے رہے، ہمیشہ خدمت کرتے رہے۔ ہمارے حضور کو اکثر غسل یہی کرایا کرتے تھے اور ان کا نام آیات تھا۔ یہ حضور کے خود عام خاص ہوئے اور خصوصی محافظین کا ہم صرف نام بتا دیتے ہیں، چونکہ کفار ہمارے حضور کے جانی دشمن تھے، ہر وقت اس طاق میں رہتے تھے کہ ذرا سا موقع مل جائے اور آپ کو شہید کر ڈالیں، بلکہ بار بار ان لوگوں نے قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا۔ اسی لیے کچھ جانثار صحابہ کرام باری باری راتوں کو آپ کی خوابگاہوں اور قیام گاہوں کو پہرا دیا کرتے تھے، تلوار لے کر کے لیے پہرا دیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اب اللہ نے جب خود ذمہ لے لیا کہ میں محافظ ہوں، میں کروں گا حفاظت، تو انسان کے پہرے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب پہرا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے، وہ مجھ کو میرے تمام دشمنوں سے بچائے گا۔ یہ جو جانثار صحابہ کرام تھے، خصوصیت کے ساتھ ان کے چند نام ہیں، بطور تبرک ہم وہ نام پڑھ دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذکوان بن عبداللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عباد بن بشر، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت بلال، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب کا فیضان عطا فرمائے اور ہم سب کو قیامت میں ان کے خادموں میں شمار فرمائے۔